بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ناول کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ یہ ناول ہے کیونکہ پیار کرنے لگے۔ میں چاچو سے شادی نہیں کر سکتی، ان سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ وہ اس بات سے بے خبر بول رہی تھی کہ شاہ میر پیچھے کھڑا سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ وہ اس کی بات سن کے کانپ سی گئی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہارا چاچو، اب چاچو چاچو کہنا بند کرو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اسے قریب کیے بول رہا تھا۔ چاچو سے شادی نو نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دادو، بابا کو سمجھائیں، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسے کھڑوس ہیں، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ ان سے تو جو لڑکی شادی کرے گی وہ شادی کی پہلی رات ہی بھاگ جائے گی۔ میں اور چاچو سے شادی، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دادو، آپ بابا کو سمجھائیں نا۔ اے لڑکی، وہ تیرا سگا چاچا نہیں ہے، وہ تیرے باپ کا کزن ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا ہے اس میں برائی؟ اچھا خاصا ہے، ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب پر ہے۔ لڑکیاں ایسے لڑکوں کے خواب دیکھتی ہیں، کیا برائی ہے اس میں؟ دادی اسے سمجھانے لگی۔ لڑکیاں دیکھتی ہوں گی لیکن میرب شاہ ہرگز نہیں دیکھتی۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال جھڑکتے ہوئے بولی، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں، ان سے شادی سے بہتر ہے میں کہیں کنویں میں کود جاؤں۔ وہ اپنے نادر خیالات بیان کر رہی تھی، جبکہ دادو اسے اشاروں سے چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو شاہ میر حسن کو دیکھ کے ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کا تاثر بے انتہا ٹھنڈا تھا۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرب بھی تمام کزنز کی طرف بڑھی جو کہ لاؤنج میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ وہاں بڑھ گئی۔ پیچھے دادو اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھیں۔ نہ وہ پوتی کو سمجھا سکتی تھیں اور نہ بیٹے کو اپنے فیصلے سے پیچھے موڑ سکتی تھیں۔ بھائی صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کرنے پر تیار ہوں، لیکن پلیز آپ میرا اور میرب کا جوڑ تو دیکھیں جو نہیں بنتا۔ وہ ابھی بمشکل 17 سال کی ہوئی ہے، جبکہ میں 28 سال کا ایک میچور شخص ہوں۔ وہ رنگوں سے بھری ہوئی ہے، جبکہ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں۔ آپ پلیز اس کے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈیں، یہ اس پہ ظلم نہ کریں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ شادی ہو بھی گئی تو کوئی گارنٹی نہیں اس کی کامیابی کی۔ ہماری سوچ مختلف ہے، ہم دو علیحدہ راہوں کے مسافر ہیں۔ تم میری مجبوری سمجھ نہیں رہے شاہ میر حسن۔ میں ایک بیمار شخص ہوں جو بستر پہ لاچار پڑا ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کا صاحبان بنے، اس کی حفاظت کر سکے، اسے میری طرح محبت پیار دے، اسے سنبھال کے رکھے۔ اگر وہ نادانی کرے تو اسے معاف کر دے، جو اسے میری طرح پیار دے۔ میں جب بھی اپنے داماد کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ تمام خوبیاں تم میں نظر آتی ہیں، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو۔ میں صرف تم پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ کیا تم ایک مرتے ہوئے انسان کو یہ خوشی نہیں دے سکتے؟ وہ جو کینسر کے لاسٹ اسٹیج پہ تھے، اور میرب یہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیماری سے سب کو لا علم رکھا ہوا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ صرف ایک ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں ہونے کے باوجود وہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ اوکے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ رخصتی نکاح کے ساتھ ہی ہوگی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے،
وہ جو ایک ہفتے بعد ناروے جا رہا تھا وہ ناروے میں ہی رہتا تھا، کبھی کبھی یہاں اپنے ریلیٹیوز فیضان صاحب سے ملنے آ جاتا تھا کیونکہ وہ انہیں اپنے سگے بھائیوں کی طرح مانتا تھا۔ اس دفعہ وہ آیا تو فیضان صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پہ آمادہ تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے وہ حامی بھر چکا تھا۔ میرب نے جب سنا کہ شاہ میر نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوراً سے غصے میں شاہ میر حسن کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو اپنی شرٹ تبدیل کر رہا تھا اسے بنا ناک کیے روم میں انٹر ہوتا دیکھ کے سخت بدمزہ ہوا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کے لیے رضامندی دینے کی؟ میں مر جاؤں گی لیکن چاچو آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ذرا تمیز نہیں کہ کسی کے روم میں، خاص کر کسی مرد نامحرم کے روم میں بنا ناک کیے انٹر نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، جہاں تک شادی سے انکار کی بات ہے تو وہ آپ اپنے بابا کو سمجھائیں۔ میں زبان دے چکا ہوں اور اب یہ شادی ہو کر رہے گی۔ آپ کی زبان کی ایسی کی تیسی چاچو، دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، مان جائیں نہیں تو میں آپ کا جینا مشکل کر دوں گی۔ اس نے بودی سی دھمکی دینے کی کوشش کی۔ آپ جو کر سکتی ہیں کر لیجئے گا، مجھے آپ کے رد عمل کا انتظار رہے گا۔ وہ غصے سے تنفن کرتی اپنے بابا کے روم میں گئی جہاں انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ میرب میرے پاس آؤ بیٹا، میری ایک بات مانو گی؟ وہ اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کے گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ سر ہلا گئی۔ شاہ میر کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بس سر جھکا گئی۔ ان کے کہنے پہ فوری مولوی صاحب کو بلایا گیا اور نکاح شروع ہوا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ میرب فیضان، کیا آپ کو شاہ میر حسن سے یہ نکاح 10 لاکھ سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ وہ سر ہلا گئی تھی۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد اس کی کزنز اپنے شوخ جملوں سے اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ غائب دماغی سے سب سن رہی تھی۔ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رخصتی نو نیور، آپ نے صرف نکاح کا کہا تھا، یہ چیٹنگ ہے۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ انہیں جہاں جانا ہے جائیں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ سسک ہی تو پڑی تھی۔ اسے نکاح کے وقت کہا گیا تھا کہ صرف ابھی نکاح ہوگا، رخصتی 2 سال بعد ہے۔ سب اسے سمجھا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی صاحب، رخصتی ہو گئی ہے، میں انہیں لے جا رہا ہوں۔ وہ کسی کا بھی خیال کیے بنا اسے بازوؤں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو پہلے ہی رخصتی کی ٹینشن میں تھی، اب شاہ میر کی بے باکی پہ سب کا کیسے سامنا کرے گی، اسے نئی فکر ستانے لگی۔ وہ نئی فکر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ مسز، اب آپ ضد چھوڑیں، رخصتی ہو چکی ہے، اب آپ کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہے۔ وہ اسے لیے اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ چینج کیے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اسے سوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ کسی کے کندھا ہلانے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے چاچو، پلیز کچھ کھانے کو دینا۔ کچھ لمحے تو شاہ میر حسن سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب دماغ میں آتے ہی وہ اٹھ گیا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 11 ہو رہے تھے۔ چلو آؤ قریبی ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ باہر کھلی فضا میں وہ بہل سی گئی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ جب باہر آنے لگے تو اسے اپنا قریبی دوست نظر آ گیا۔ وہ سلام دعا کرنے لگا جبکہ اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کہاں جا رہی ہو؟ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ہمارا بھی ٹائم اچھا اسپینڈ ہو جائے گا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی، لڑکوں کی آواز پہ تھم سی گئی۔ پلٹ کے دیکھا تو 4 آوارہ ٹائپ لڑکے اسی کو گھور گھور کے دیکھنے میں لگے ہوئے تھے اور ہوٹنگ بھی کر رہے تھے۔
وہ بھاگتی ہوئی شاہ میر حسن کے پاس پہنچی اور اس کا بازو زور سے تھام گئی۔ وہ جو مگن سا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، اس کا زور سے بازو پکڑنے پہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ میرب آر یو اوکے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ چاچو چاچو یہاں سے چلے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے یہاں۔ اس کے چاچو کہنے پہ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا گیا۔ اس کا دوست اسے بہت دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاروق، میٹ مائی وائف میرب شاہ میر حسن، جبکہ وہ اس کے چاچو کہنے پہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دوست اسے بہت دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاروق، میٹ مائی وائف میرب شاہ میر حسن، جبکہ وہ اس کے چاچو کہنے پہ مسکرا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ اسے رہ کے اس کا چاچو کہنا برا لگ رہا تھا۔ وہ اس رشتے کو شاید دل سے تسلیم کر چکا تھا۔ یہاں روم میں تو صرف ایک بیڈ ہے، میں کہاں سوؤں گی؟ وہ کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ نائٹ ڈریس میں اس کا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ تم وہاں صوفے پہ سو جاؤ۔ نو، میں تو صوفے پہ نہیں سوتی، میری کمر اکڑ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک مرتبہ میں اپنی فرینڈ کے گھر وہاں صوفے پہ سو گئی۔ وہاں دوسری صبح میری کمر میں اتنا پین تھا چاچو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ وہ اپنے آپ میں مگن اسے بتا رہی تھی، جبکہ چاچو لفظ پہ وہ اٹکا ہوا تھا۔ میرب ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی سائڈ گھمایا۔ میں پہلے بھی تمہارا چاچو نہیں تھا، میں صرف آپ کے بابا کا کزن ہوں۔ اس لحاظ سے آپ مجھے چاچو نہیں کہا کریں، اور اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے۔ اب میں آپ کا ہسبینڈ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ نے نکاح نامے پہ سائن کیا ہے۔ میرے خیال میں تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ نکاح کی حقیقت کو نہ جانتی ہو۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ پھر میں آپ کو کیا کہا کروں؟ تم میرا نام لیا کرو جیسے سب لیتے ہیں۔ وہ تو مجھے بہت عجیب لگے گا، آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ کوئی نہیں، میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوں، صرف 11 سال تم سے بڑا ہوں۔ پھر بھی بڑے تو ہیں نا، بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ تو میرے بابا کے کزن ہیں، تو میرے چاچو ہوئے نا۔ وہ اس کی طرف ایک سرد نگاہ ڈال کے چپ سا ہو گیا تھا کہ جیسے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ ایسے ہی لے آئے، مجھے میرے ڈریسز بھی نہیں لینے دیے، اب میں کیا پہنوں؟ وہ اس کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ کیوٹ سی پنک گڑیا اس کے لیے اس کی شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور ٹراؤزر بار بار نیچے سے فولڈ کیا گیا تھا، اسے پہنے کھڑے اس سے سوال کر رہی تھی۔ چہرے پہ اس کے بالوں کی لٹیں آئی ہوئی تھیں جو اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ اسے دیکھتا مبہوت سا ہو گیا تھا۔ ویسے تو آپ اس ڈریس میں بھی بہت کیوٹ لگ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی مال لے جاؤں گا۔ جو آپ نے شاپنگ کرنی ہو وہ آپ اپنی مرضی سے کر لیجیے گا۔ چاچو پلیز، اب آپ میرے ساتھ فلرٹ تو نہ کریں۔ وہ اس کے کیوٹ کہنے پر منہ کے زاویے بدلتی اسے بولی تھی۔ پہلے تو تم یہ مجھے چاچو چاچو کہنا چھوڑو، اب سے تم میرا نام لوگی، نہیں تو میں بھائی صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا۔ مجھ سے نام نہیں لیا جاتا آپ کا، یہ میری مجبوری ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ اچھا بھائی، جو مرضی چاہے کہو، لیکن پلیز چاچو مت بولو۔ وہ بیزار سا ہوا۔ اوکے، میں آپ کو میر کہہ لوں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے تمہیں اچھا لگے۔ وہ اس کے ساتھ مال میں انٹر ہوئی تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کے ایک پل کو تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اسے رش والی جگہ جانے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی شاپنگ اکثر اس کی کزنز وغیرہ کرتی تھیں یا پھر بابا اس کی شاپنگ کرتے تھے۔ وہ کم ہی مال وغیرہ جاتی تھی یا ایسی رش والی جگہوں پر جاتی تھی۔
وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ مال سے جو بھی کپڑے سلیکٹ کیے شامر حسن نے ہی سلیکٹ کیے تھے، وہ بس کپڑوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ شامر حسن ایک طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی میچور نہیں تھی، ایک چھوٹی سی گرل ہی تھی جو ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی کہ اس کی شادی کر دی گئی۔ کپڑے، سینڈلز، بینگلز، میک اپ سب شاپنگ کرنے کے بعد وہ اپنی شرٹ کے کلیکشن دیکھنے کے لیے اوپر کی سمت بڑھا تھا کہ رش ہونے کے باعث اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جب اس کا خیال آنے پہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اوزان خطا ہوئے۔ اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے کانٹیکٹ کرتا۔ میرا اب کہاں ہو یار؟ وہ تیزی سے آگے کی سمت بڑھا، جہاں سے ہو کے آیا تھا وہیں اسے دیکھنے لگا، لیکن میرب اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں وہاں گھومتے وہ پریشان سا ہر جگہ اسے دیکھ رہا تھا اور گھبرا بھی رہا تھا۔ او گاڈ، وہ تو بے وقوف سی پتہ نہیں کہیں باہر ہی نہ نکل گئی ہو مال سے۔ اب کیا کروں؟ فون بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ پریشان سا اسے ڈھونڈنے میں مگن تھا جب ایک کونے میں اسے ایک لڑکی روتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس کی سمت گھوما اور پلٹ کے دیکھا تو وہ میرب ہی تھی۔ میرب اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس سے لپٹ گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ کی مرضی نہیں تھی شادی میں، تو آپ مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے تو آپ مجھ سے ایسے چھٹکارا پائیں گے؟ آپ پلیز مجھے ایسے کہیں بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اگر آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے اپنے ساتھ تو پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دیں، لیکن ایسے اجنبی جگہ پہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں، مجھے راستوں کا بھی علم نہیں۔ وہ روتی بلکتی اس سے التجا کر رہی تھی۔ لوگ جو ارد گرد سے گزر رہے تھے وہ پلٹ پلٹ کے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا پلیز ہوش میں آؤ یار، کنٹرول یور سیلف، میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹتا اسے کول کرنے لگا۔ ریلیکس، میں تمہیں کہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ساتھ رکھوں گا، پلیز اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتا اسے لیے کیفے میں گیا۔ وہاں بٹھا کے اسے کولڈ ڈرنک پلائی اور اسے ریلیکس کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ بہتر محسوس کرنے لگی تو اسے بتانے لگی کہ جب اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا تو وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی تھی اور بہت پریشان ہوئی تھی۔ میری غلطی ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، ہاتھ چھوٹا تھا تو دوبارہ ہاتھ تھام لینا چاہیے تھا، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ وہ اپنی غلطی مانتا اسے کول کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں اپنے کالج اسٹارٹ کر دینا چاہیے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کالج جانا اسٹارٹ کرے۔ میں کالج کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے 2 ہفتے ہو گئے ہیں کالج سے لیو لیے ہوئے، اور میں جب کالج جاؤں گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میری کزنس بدتمیزوں نے ہماری شادی کا اسٹیٹس لگا دیا تھا، سب کو پتہ چل گیا، سب میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ واٹ؟ مذاق کیوں مذاق اڑائیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا اس کی بات پہ۔ یہی کہ سب بولیں گے چاچا سے شادی کر لی، اور آپ کی اور میری ایج میں اتنا فرق بھی تو ہے نا۔ وہ معصوم صورت بنائے اسے بول رہی تھی۔ فرق تو اب کوئی اتنا نہیں ہے، بس تم ننھی بچی بنے رہنا۔ وہ اس کی بات ہنسی میں اڑا گیا۔ اور ویسے بھی جب تم چاچو کہنا نہیں چھوڑو گی، جب تک تم چاچو کہنا نہیں چھوڑو گی تبھی سب تمہیں میری وائف تسلیم کریں گے نا، لیکن تم یہ چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہو۔ میر، اب ایسے تو نہیں کہیں، میں اب آپ کو میر بولتی تو ہوں، لیکن جب مجھے یاد نہیں رہتا تو ہی چاچو کو بلاتی ہوں نا۔ اب اتنی پرانی عادت فوری تو نہیں چھوڑ سکتی۔
وہ اپنی مجبوری بتانے لگی۔ وہ اپنے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم صورت کو دیکھ کے بس مسکرا کر ہی رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ منموہنی صورت اب اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنی لگنے لگی تھی۔ شاید نکاح کے رشتے کا ہی کمال تھا۔ آج کالج میں اس کا فرسٹ ڈے تھا۔ شامر حسن اسے خود چھوڑنے آیا تھا اور واپسی پہ لینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ وہ آفس جا رہا تھا۔ کالج فیلوز جو دروازے پہ کھڑی تھی اسے شامر حسن کے ساتھ کھڑا دیکھ کے آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے لگی۔ واؤ یار کیا ہینڈسم ہے، سچ میرب کی تو قسمت کھل گئی۔ میرب اگر کوئی ایسے ہینڈسم سے چاچو اور ہیں تو پلیز ہم سے ضرور انٹروڈیوس کروانا، ہم بھی لائن میں لگے ہیں، شاید تمہاری طرح ہماری بھی قسمت جاگ جائے۔ ویسے کیوٹ بہت ہیں تمہارے چاچو۔ او ہیلو، میرے چاچو پہ غلط نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، تم تو انہیں شوہر تسلیم نہیں کرتی، چاچو ہی سمجھتی ہو تو یہ اپنے چاچو مجھے گفٹ کر دو۔ طوبیٰ جو ان کے گروپ میں سب سے بے باک لڑکی تھی اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولنے لگی تھی۔ میرب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ میر صرف میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے، خبردار جو کسی نے ان پہ غلط نگاہ ڈالی ہو تو۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے زور سے بولی تھی۔ تمام دوستیں تھم سی گئی تھیں۔ پلیز یار ریلیکس میرب، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ شامر حسن بھائی صرف تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے، تم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے، دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگتے ہو، تم معصوم سی اور وہ ہینڈسم سے۔ چلو کلاس کو دیر ہو رہی ہے، سر اگر آ گئے تو وہ پنش کریں گے، پھر وہ کلاس میں بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ سب دوستیں ایک گروپ کی صورت میں کلاس میں انٹر ہوئی، کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے کلاس میں چلی گئی تھی۔ وہ جو کلاس میں لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی کہ ایک گرل کے اسے بلانے پہ فوراً سے اٹھ گئی تھی۔ اسے آفس میں بلایا گیا تھا۔ وہ آفس میں آئی تو شامر حسن کو دیکھ کے چونک سی گئی تھی۔ ابھی تو چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ میرا بیٹا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر جا سکتی ہیں، پرنسپل سر کے کہنے پہ وہ حیران ہوتی شامر حسن کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ رہا۔ راستہ بھی خاموشی سے کٹا۔ وہ اسے گھر لانے کے بجائے فیضان صاحب کے گھر کے راستے پہ گاڑی ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کے راستوں کو پہچانتی حیران سی ہو گئی تھی۔ میر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن اچانک سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن میر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کے وہ گھبرا سی گئی تھی اور شامر حسن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا، بس اس کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر بھاگتے ہوئے داخل ہوئی تو سامنے اپنے باپ کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ اس کا سر اپنے باپ کو ایسے پڑے دیکھ کر چکرا سا گیا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ اٹھیں بابا پلیز اٹھیں نا، کیا ہوا آپ کو؟ سب کی آوازاری سن کے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز آج کھو چکی ہے۔ وہ وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ آج فیضان صاحب کو گئے 3 دن ہو گئے تھے۔ انہیں اٹیک آیا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بے حال تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ ایک شامر حسن ہی تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا، زبردستی اسے 2-4 لقمے اور پانی وغیرہ پلا دیتا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ دادی جان میں سوچ رہا ہوں اگر میرب یہاں رہی تو اسی حالت میں رہے گی اور بیمار ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، ماحول چینج ہوگا تو اس کی طبیعت میں بھی بہتری آئے گی۔
ہاں بیٹا، جانے والا تو چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا۔ کسی کی بھی زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ جاؤ تم لوگ بھی اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ میر سے کافی مانوس ہو گئی تھی، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے شیئر کرتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اب قریب آنے لگے تھے، ایک دوسرے کی کمی محسوس کرتے تھے۔ میر نے بھی ایسے وقت میں اسے بالکل ایک بچی کی طرح سنبھالا تھا، اس کا ہر طرح خیال کیا تھا، دل جوئی کی تھی۔ اسے اب اپنے بابا کا فیصلہ صحیح لگنے لگا تھا۔ جو تحفظ وہ اپنے باپ کے ساتھ محسوس کرتی تھی، وہ اب میر کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ پیپرز کے بعد سمر ویکیشن اسٹارٹ تھی۔ وہ پورے دن گھر میں ہی ہوتی تھی، کبھی شاہ میر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ آج کام والی خالہ صغرا نے چھٹی کر لی تھی، شاہ میر کی ضروری میٹنگ تھی۔ وہ اسے بول گیا تھا کہ جو بھی کھانا ہو باہر سے آرڈر کر لینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ ٹرائی کرے۔ فارغ بیٹھ کے وہ بور ہو گئی تھی۔ وہ یوٹیوب آن کیے ریسیپی دیکھتی خود بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آٹا گوندنے کے لیے اس نے آٹا چھانا اور پانی ڈال کے اسے گوندنے لگی۔ شاہ میر جب انٹر ہوا تو وہ آٹے کی لئی سے اپنے کپڑے اور ہاتھوں کو پورا گیلا کیے پریشان کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو میر، اب تم اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوا اسے اس حلیے میں دیکھ کے۔ میر دیکھے نا، میرا یہ حال ہو گیا، میرا دل تھا میں خود کوکنگ کروں آپ کے لیے، اور دیکھیں۔ وہ پریشان تھی، اسے اپنے پریشانی بتا رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، جائیں جا کے پہلے آپ فریش ہو جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ اور ابھی آپ کو کوکنگ نہیں آتی تو ابھی آپ کچن میں نہیں جایا کریں، پہلے کوکنگ کلاسز لیں، جب آپ کو آ جائے پھر آپ آئیے گا کھانا بنانے۔ وہ اسے طریقے سے سمجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا گال سہلاتا اسے سمجھا رہا تھا، لیکن میرا دل چاہتا ہے، پورے دن بور ہو جاتی ہوں، کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کوکنگ کروں۔ وہ اپنی مجبوری اور دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اوکے، ابھی چھوٹی ہونا، تھوڑی بڑی ہوگی تو سیکھ جاؤ گی۔ وہ اس کا گال سہلاتا اسے سمجھا رہا تھا۔ جائیں فریش ہو کے آئیں، اپنا حلیہ صحیح کریں۔ وہ اپنے ہاتھ جلد بازی میں اس کے کوٹ پہ لگا گئی تھی۔ وہ جو نفاست پسند تھا، صفائی ذرا سی بھی گندگی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ گندگی اپنے کوٹ پہ دیکھ کے گھبرا سا گیا تھا۔ فٹافٹ وہ بھی ڈریس چینج کرنے کے لیے اپنے روم کی سمت بڑھا تھا۔ وہ ابھی سو کے اٹھی تھی، عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں کہ دروازہ ناک ہونے کی آواز آئی۔ خالہ صغرا پلیز دیکھیں ڈور پہ کون ہے۔ جی بی بی جی، ابھی جاتی ہوں۔ دروازہ کھولنے پہ ایک بزرگ سی خاتون دروازے پہ کھڑی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیٹا جی آنٹی آئیے نا۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھا گئی تھی۔ بیٹا میں سامنے والے فلیٹ میں آئی ہوں، وہاں میری بیٹی رہتی ہے، اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں، کچھ دن رہوں گی۔ اور تم سناؤ، اکیلے رہتی ہو کیا اس فلیٹ میں؟ نہیں، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ابھی اپنے آفس گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور بچے وغیرہ؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ بچے تو نہیں ہیں، وہ بس آنکھیں گھماتے انہیں جواب دے رہی تھی۔
شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ 6 مہینے اور ابھی تک کوئی بچہ نہیں۔ بیٹا، چھوٹی عمر میں بچے ہو جائیں تو اچھی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ وغیرہ کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری گود بھرے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشیاں دکھائے۔ وہ اسے دعائیں دینے لگی۔ تمہارے گھر میں بھی بڑی خاموشی ہے، بچوں کے آنے سے چہل پہل چہکار رہے گی، تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی تھی۔ واقعی وہ اکیلی پورے دن بور ہوتی رہتی تھی۔ خالہ سغرا بھی کام کر کے چلی جاتی تھی۔ پورا دن گھر اسے سائیں سائیں کرتا تھا۔ اسے بھی دوسرے کسی کی ضرورت تھی جو اس کی تنہائی بانٹ سکے۔ آج جب شاہ میر گھر آیا تو وہ سوچوں میں گم تھی۔ کیا ہوا؟ میری چھوٹی سی کیوٹ سی وائفی کیا سوچ رہی ہے؟ وہ اس کا ناک کھینچتا ہوا بولا۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتا اس کی بیک پہ اپنا بازو رکھ گیا تھا۔ شاہ میر، مجھے بیبی چاہیے۔ واٹ؟ وہ جو گلاس سے پانی پی رہا تھا اسے اچھو لگ گیا۔ پانی منہ سے فوارے کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہی کہ اب ہمارا بھی بیبی ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں نا ہمارے گھر میں کتنی تنہائی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ آپ بھی آفس چلے جاتے ہیں، میں پورے دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ جب ہماری کیوٹ سا بیبی ہوگا تو میرا بھی دل لگا رہے گا۔ آپ بھی واپس آئیں گے تو آپ کا بھی دل لگ جائے گا، گھر میں چہکار رہے گی۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ پلیز پلیز ہمیں ہمارا بیبی لا دینا۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے بچے کسی دکان پہ ملتے ہیں اور وہ جائے گا اور لے آئے گا۔ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا کیونکہ وہ تو بہت معصوم تھی۔ وہ سامنے آنٹی ہے نا، ان کی مما آئی ہیں تو انہوں نے کہا تھا او مائی گاڈ، لوگ بھی آتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں میری چھوٹی سی وائف کے دماغ میں ڈال جاتے ہیں۔ اب بتاؤ میں اسے کیسے ریلیکس کروں؟ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا زور سے تو بولیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ کچھ نہیں میری جان، کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ہم اس بارے میں سوچیں گے کچھ دنوں بعد، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بہلانے لگا تھا۔ نہیں، ہم ابھی ہی اسی بارے میں سوچیں گے۔ دیکھو ابھی تم خود چھوٹی ہو، بیبی کو کیسے سنبھالو گی؟ پہلے تم بڑی ہو جاؤ، پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، 4 ماہ بعد پورے 18 کی ہو جاؤں گی، پھر بھی آپ کو چھوٹی لگتی ہوں۔ پھر بھی آپ چھوٹی ہو، ایک بیبی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ وہ نہیں اٹھا سکو گی۔ فی الحال ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے۔ 20ویں سالگرہ تھی میرب کی۔ میر نے اسے شاندار سا ڈنر ریسٹورنٹ میں کروایا تھا، خوب شاپنگ بھی کروائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا سڈول جسم واضح ہو رہا تھا۔ میر کی نظریں بار بار اس کے سراپے پہ ٹھہر سی جاتی تھیں۔ گھر آنے پہ وہ جو چینج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ شاہ میر حسن اس کے قریب آیا اور ایک خوبصورت سا نیکلیس اسے پہنا گیا۔ یہ میرے پیار کی نشانی ہے۔ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ تم اپنی معصومیت سمیت میرے دل کی اونچی مسند پہ براجمان ہو گئی ہو۔ اب تمہارے بغیر میں ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی بن گئی ہو۔ وہ اسے اپنی محبت کا اقرار سونپتا خود سے لگا گیا تھا۔ وہ بھی اب چھوٹی اور معصوم بچی نہیں رہی تھی،
وہ اس کے گلے لگی اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کی دعا یہی تھی کہ یہ پیار بھرے لمحے تھم سے جائیں اور وہ ایک دوسرے کے سنگ یوں ہی عمر گزار دیں۔ ان کے ملن پہ چاند بھی شرما گیا تھا۔ آج اس کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب تھی۔ میر نے اپنے آفس سے چھٹی کی تھی۔ اس کی طبیعت دیکھ کے میر اسے ہاسپٹل لے کے بھاگا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد وہ ڈاکٹر کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی خبر پہ اس نے مڑ کے میرب کی طرف دیکھا تھا جو شرمائی سے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ان کی زندگی اب مکمل تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ بے انتہا خوش تھے۔ دی اینڈ۔ پلیز ریڈرز فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔